چودھری افتخار احمد ایڈوکیٹ صاحب جو سرپرست ہیں ڈویژن صدر ہیں سہیوال سے تشریف لاتے ہیں. چودھری افتخار احمد ایڈوکیٹ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلیہ وسلم. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو واتوب الیہ. پاکستان کے طول و عرض سے آئے ہوئے معزز ممبران، کشمیر کے پنجاب اور اضلاع ڈویژنز، تمام جگہوں سے آئے ہوئے تمام نمبرداران کو میری طرف سے ادب و احترام کے ساتھ میرا سلام. اور مجھے کوئی اتنا زیادہ عرصہ نہیں ہوا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ سب لوگ میرے سے زیادہ قابل ہیں، لائق ہیں، آپ کی میرے سے زیادہ ٹریننگ ہے، آپ کے پاس میرے سے زیادہ علم ہے. میں اپنی کم آئیگی کو سب سے پہلے تسلیم کرتا ہوں، اور اس کے بعد میں 30 جولائی 2024 کو نمبردار مقرر ہوا ہوں. آلدو کہ میری یہ وراثتی نمبرداری ہے. میرے فادر تو نہیں، میرے نانا جی اور میرے والد صاحب جو تھے وہ آپس میں کزن تھے، فرسٹ کزن. تو اس طرح سے وہ میری نان کی بھی نمبرداری ہے اور داد کی بھی نمبرداری ہے. تو 2024 نمبردار مقرر ہونے کے بعد میں اپنے محسن، میرے بڑوں کا یہ شیوا ہے کہ ہم اپنے محسنوں کو ہمیشہ یاد رکھتے ہیں اور ان کا ذکر کرنا ہمیشہ اپنا شیوا سمجھتے ہیں. تو نمبرداروں کی میٹنگز میں میں سب سے پہلے جناب اپنے محسن صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ سیٹ پہ تشریف رکھ لیں. بڑی مہربانی آپ کی. تو نمبردارس کی میٹنگز میں جانے کا اتفاق ہوا. چونکہ وکیل ہوں تو اس طرح کی کھوج رہتی ہے علم کی. تو ایک میٹنگ میں جناب اویس رضا قریشی صاحب سے ملاقات ہوئی. انہوں نے مجھے وہاں پہ سنا تو ان کو شاید میری کون سی چیز اچھی لگی، انہوں نے مجھے پسند کیا، کیانی صاحب کے سامنے لا کے پیش کر دیا. تو میں کیانی صاحب کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں اس قابل نہیں تھا کہ مجھے اتنا بڑا عہدہ دیا جاتا. میں ایک نمبردار ہی ٹھیک تھا، مجھے نمبردار کے لیے بطور نمبردار ہی کام کرنا چاہیے تھا. تو میں ان کی اس محبت پہ، ان کی اس شفقت پہ کہ وہ پنڈی سے اکاڑا میرے گھر جا کے مجھے انہوں نے نوٹیفیکیشن دیا، میں ان کی اس محبت، شفقت اور ان مہربانی پہ ان کا تہہ دل سے مشکور ہوں. اب اسٹیٹ سیکرٹری صاحب کو میں نے دیکھا کہ وہ شروع سے نمبرداری کے ریلیٹڈ لوگوں کو سننا چاہ رہے ہیں، اور ان کی بے بسی میں دیکھ رہا تھا کہ کوئی بھی بندہ ان کی طرف آ نہیں رہا تھا. بچہ صاحب نے بہت اچھی مدلل گفتگو کی. میں اپنی کم علمی میں رہتے ہوئے اسی فرمان کی طرف جاتا ہوں جس نے پاکستان بنایا تھا. اس نے بتایا تھا اس کا حل بھی کہ آپ کامیاب کیسے ہو سکتے ہیں، جو کہ میں نے آج کے فنکشن میں بھی کمی محسوس کی ہے کہ یونٹی، فیتھ اینڈ ڈسپلن، یہ تین چیزیں ہیں. اگر ہم متحد ہیں تو یہ پاکستان کی کوئی گورنمنٹ آپ کو فیس نہیں کر سکتی، خواہ وہ کسی بھی جماعت سے تعلق رکھتی ہو. اگر آپ کے اندر یقین محکم ہے تو ہم کسی صورت میں بھی ناکام نہیں ہو سکتے. ناکامی لفظ ڈکشنری میں ہو ہی نہیں سکتا. اور اگر آپ ڈسپلن سے کام کریں گے، اس طرح سے سٹیج کے اوپر بھنچال نہیں مچائیں گے، اس پروگرام کو پروگرام رہنے دیں گے ایک ڈسپلن کے اندر،
تو پھر یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم کامیاب نہ ہوں. تو میری تمام دوستوں سے گزارش ہے یہ تینوں لفظ حفظ کر لیں, ان کو اپنے دماغ میں بٹھا لیں, ان کو اپنے دل میں جگہ دے دیں. انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے کہ جب آپ یہ اتنے بڑے وفاقی جو ہمارا سینٹر ہے پورے پاکستان کا, اس شہر میں بیٹھ کے اگر کیانی صاحب نے آج ہمیں ایز اے میزبان, ایز اے چیف آرگنائزر موقع دیا ہے باتیں کرنے کا, تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اٹس آلسو اے ویری بگ سکسیس. یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے, ہمیں اس کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے. تو میں عظمت علی کیانی صاحب کی اس ایک اور کامیابی پہ ان کو بہت تہہ دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. اس کے علاوہ میں اپنے بزرگوں کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ 1 سال اور سم تھنگ کچھ دن مجھے ہوئے, میں نے آل پاکستان نمبردار ایسوسیشن کے پلیٹ فارم سے ورکنگ شروع کی, اور میرے بھائی پہلے چکوال کے نمائندگی کرنے کے لیے یہاں تشریف لائے. تو میں اتنی بڑے باتیں تو نہیں کرتا, لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا کہ الحمدللہ اکاڑا چکوال سے پیچھے نہیں ہے. میں نے 1 سال کے اندر اس بات کو تسلیم کروایا ہے کہ نمبردار عزت دار ہے. میں ویسا گیٹ اپ لے کے رکھتا ہوں, ویسی پگ سر پہ رکھتا ہوں, اس کی ذمہ داری میرے اوپر ہوتی ہے. اور میں آپ تمام دوستوں سے گزارش کروں گا کہ جو نمبردار کا حلیہ ہے وہ بھی اڈاپٹ کر لیں, اس سے بھی کافی سارا فرق پڑے گا, اس کا بھی فرق پڑے گا. اس پگ کو شغل نہیں, اس کو پہننے کی ضرورت ہے, اس کی قدر کرنے کی ضرورت ہے. اس سے بھی بہت سارا فرق پڑے گا. اب رہ گیا 2-3 چیزیں ہیں جو مین ہیں اس میں, باقی چھوٹی چھوٹی ہیں. یہ ریکوری یہ کوئی ایشو نہیں ہے. فرسٹ آف آل میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو نمبردار کا قانون بورڈ آف ریونیو نے بنایا یا لیجسلیشن نے بنایا ہے, اس کو ان لیٹر اینڈ اسپرٹ اس کے اوپر عمل درآمد ہونا چاہیے. ہم یہاں پہ اس روسٹم پہ کھڑے ہو کے بڑی خوبصورت باتیں کر کے گھر کو چلے جائیں گے, ہم بڑی پوائنٹ سکورنگ کریں گے, میں نے کتنی اچھی سپیچ کی ہے, لیکن میں بلوچ صاحب کی بات کی تائید بھی کرتا ہوں اور آپ سے وعدہ بھی کرتا ہوں کہ انشاءاللہ میں پریکٹیکل کر کے دکھاؤں گا اپنے ڈسٹرکٹ کے اندر. اس کے بعد جب میری عرض سنیں, یہ ڈسٹرکٹ جب ڈسٹرکٹ کا نام آتا ہے نا خان صاحب, میں یہ نمبردار, ایوری ویئر از نمبردار. آپ ایک نمبردار کو مضبوط کریں گے نا, آپ ایک تحصیل کو مضبوط کریں گے, ایک ضلع کو مضبوط کریں گے, وہ پورے پنجاب کے اندر ایک مثال بن کے آئے گا. آپ کا سوشل میڈیا گروپ ہے, ہم اس کے اندر پوری ایمانداری کے ساتھ وہ ساری چیزیں شیئر کرتے ہیں, اور آپ کو کام کرنے کا موقع ملتا ہے. آپ جا کے وہاں پہ وہ دکھا کے اپنے ڈی سی کو, اپنے کمشنر کو وہ دکھا کے اپنا کام کروا سکتے ہیں. اور بطور آپ کا نوکر, آپ کا بھائی, آپ کا خادم, چونکہ میں قانون کا طالب علم بھی ہوں, تو میں اپنی سروسز اپنے تمام دوستوں کے لیے آج پیش کرنے کا اعلان کرتا ہوں. جہاں پہ مجھے یاد کیا جائے گا میں آپ کا خادم وہاں پہ پہنچوں گا انشاءاللہ. سب سے پہلا جو اس میں ہے روزی روٹی معاش, اس کی فکر اگر نمبردار کو ہے تو میں بڑی فرینکلی کہوں گا کہ اٹ از فیلئر آف اسٹیٹ. چونکہ بنیادی اس کی اکائی جو ہے اسٹیٹ کی وہ نمبردار ہے. اور ایک مثال کے طور پہ میں آپ کے سامنے ایک بات کرتا ہوں
کہ پچھلے دنوں ڈی سی صاحب اور ڈی پی او صاحب اس صاحب سے ایک بات ہوئی تو ان کا کوئی تھا سب آرڈینیٹ، اس کا کوئی مسئلہ بن گیا تو انہوں نے مجھے نا ایک اسٹیٹمنٹ پاس کیا، یونانیمس اسٹیٹمنٹ، کہ آپ نے اسٹیٹ کے منہ پہ تھپڑ مارا ہے. تو میں نے ان سے نا لڑنے کی بجائے میں نے ان کے ساتھ ایک دلیل سے بات کی تھی کہ سر جو اسٹیٹ ہوتی ہے نا وہ ریٹائر نہیں ہوا کرتی، فار دا ٹائم بینگ نہیں ہوا کرتی 3-4-5 سال کے لیے. اسٹیٹ ہمیشہ ہوتی ہے اور ملازم سرونٹ جو ہوتا ہے وہ ریٹائر ہو جاتا ہے. وہ سرونٹ کے منہ پہ تو ایسا ہو سکتا ہے لیکن اسٹیٹ کے منہ پہ ایسا نہیں ہو سکتا. اور جب اسٹیٹ کو گالی دی جاتی ہے تو پھر اسٹیٹ پیار سے سمجھائے گی. اگر کوئی پیار سے نہیں سمجھتا تو پھر تھوڑا سا دلیل سے سمجھائے گی، اور اگر پھر بھی نہیں سمجھتا تو پھر وہ تو ہے ہی. تو میں بڑی ادب سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہم انتظامیہ کی، تمام اداروں کی بلا تفریق عزت کرتے ہیں، رسپیکٹ کرتے ہیں، لیکن رسپیکٹ ہمیشہ ریسیپروکل ہوتی ہے. ہم رسپیکٹ اس سے پہلے طلب کریں گے اور ہم لیں گے. یہی ہمارا شیوا ہے. عزت دار کے در سے عزت ہی ملے گی، نمبردار کے پاس ہمیشہ عزت ہوتی ہے. اور ہم اداروں سے بھی یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں آج اس پروگرام کی وساطت سے کہ وہ نمبرداروں کو ان کا پراپر جو مقام ہے وہ دیں. اور ادھر باتیں مطلب ہو رہی ہیں، کوئی ضروری نہیں ہے کہ جو پچھلے اتنے سالوں میں، اتنے 100 سالوں میں نہیں ہوا تو وہ اب نہیں ہو سکتا. اگر 35% نمبرداروں کے پاس نمبرداری گرانٹس ہیں تو باقی 65% بچے. تو یار ہمارے بڑوں نے اس وقت میں جب ان کے پاس اتنی زیادہ تعلیم نہیں تھی، اس وقت انہوں نے 35% جو ہے وہ لے لی ہے. اب ہم اتنی جدید دور میں تعلیم بھی حاصل کر کے، لاء کی ڈگری بھی میں اپنی پاس رکھ کے، اتنا بڑا کلا بھی پہن کے، اتنے سورسز بھی ہوتے ہوئے اگر میں 65% نہیں لے سکتا تو یار یہ بہت بری بات ہے. لیٹ وی ہیو ٹو ڈو، ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ یہ کمٹمنٹ کرنی چاہیے کہ ہم یونٹی کے ساتھ چلیں گے. ہم یہاں عہدے بانٹنے لینے دینے کے لیے نہیں آئے. اور مجھے بڑی مطلب بوریت سی میرا خیال ہوگی شاید، تو میں ایز اے جوک عرض کرتا ہوں کہ ہم جب اکاڑا سے چلے تو ہم سب نمبردار تھے اور مجھے پتہ بھی نہیں ہے کہ یہاں پہ میں چیئرمین بنا دیا گیا. اور میں اپنی سیٹ بھی اتنا محبت کرتا ہوں مچوری اکرم صاحب کے ساتھ، میں نے اتنی سبمسولی ان کو شامل کیا، ان سے ریکویسٹ کی ہے کہ میں اپنی سیٹ ان کے لیے چھوڑنے کے لیے تیار ہوں. میں اپنی جگہ پہ ان کو لگانے کے لیے بھی تیار ہوں، ریکویسٹ کروں گا. تو میں بڑے ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، بڑی عاجزی کے ساتھ سب سے پہلے نمبرداروں کی گرانٹ کے لیے آج اس پلیٹ فارم سے جو ذمہ دار ادارے ہیں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ ہماری اس ڈیمانڈ کو، جائز ڈیمانڈ جو قانون کے اندر موجود ہے، اس کو نمبرداروں کے لیے سب سے پہلے اس کے آگے جو بیریئر کھڑے کیے ہوئے ہیں وہ ختم کر دیں. ان کی بڑی مہربانی ہوگی. اس کے بعد وہ ختم کیسے ہوگا؟ یہ قانون موجود ہے، اس کے سامنے نوٹیفیکیشنز کے ذریعے بیریئرز کھڑے کیے ہوئے ہیں. تو یہ بہت بڑی زیادتی ہے کہ بیسک لاء کو نوٹیفیکیشن کے ذریعے روکا ہوا ہے. وہ نوٹیفیکیشن ان کو وڈرا کیا جائے. اور اس میں بڑی ادب سے گزارش کروں گا کہ ہم نے وراثتی حقوق بحالی تحریک کے لیے یہ تحریک چلائی ہوئی ہے، بہت اچھی بات ہے، اس کو اور بھی مضبوط ہونا چاہیے. عدالتوں کے اوپر
چونکہ عدالت میں بھی وکیل بیٹھا ہوتا ہے، آن دی ادر سائڈ وہ بھی وکیل ہے، ادھر بھی وکیل ہے، اس کو جج کہہ دیتے ہیں، ادھر والا آرگیو کر رہا ہوتا ہے. تو عدالتوں نے تو نمبرداری حقوق آپ کو دے دیے، اب ذمہ داری آتی ہے انتظامیہ کے اوپر کہ نمبرداری گرانٹ کس نے دینی ہے، وہ تو عدالتوں نے نہیں دینی. اس کے لیے ایک نوٹیفیکیشن چور صاحب نے بھی ذکر کیا ہے جو پرویز لائی کی گورنمنٹ میں، وہ جاری کیا گیا جاننگ ولیج والا، اور اس کے بعد پتہ نہیں کیا وجوہات بنی، مجھے تو کوئی لاجیکلی اسی کی سمجھ نہیں آتی کہ وہ ایڈجائننگ ولیج کا لفظ وہاں سے وڈرا کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی. اب اگر سیاسی گورنمنٹس جو ہیں وہ اپنی سیاست کو چمکانے کے لیے نمبردار کا حق کسی اور کو دینے کی کوشش کریں گے تو میں آپ سب لوگوں کے سامنے یہ سوال رکھتا ہوں کہ کیا آپ لوگ اس کو برداشت کریں گے؟ ہم اس کے لیے ریزسٹنس کریں گے، ہم اپنا حق مانگیں گے، چاہے جس بھی فورم پہ جانا پڑے ہم جائیں گے، اور بڑی اسٹرانگ دلیل کے ساتھ، اچھی گفتگو کے ساتھ، ٹیبل ٹاک کے ساتھ، ہر طرح سے ہم وہ اپنا جائز مطالبہ منوانے کے لیے بھرپور کوشش کریں گے. اب جب یہ آپ کا مطالبہ پورا ہو جاتا ہے 35 کے بعد 65% کا، تو نیکسٹ چھوٹی چھوٹی چیزیں رہتی ہیں. ریکوری کا میٹر ہے، تو ریکوری کے لیے کوئی اتنی بڑی نہیں ہے، اس کے لیے بھی قانون میں موجود ہے سب کچھ. وہ ان کی فصلیں کرک کر سکتے ہیں، وہ ان سے ریکوری کر سکتے ہیں. اور نمبردار کے لیے جو پنجوترا ہے وہ پتہ نہیں کب کا چلا ہوا، وہ گھسا پٹا سارا نظام ابھی بھی لیے پھرتے ہیں. آج کی دنیا میں آنا ہوگا، اور اگر اس پاکستان کو مضبوط کرنا ہے، اس پاکستان کے کسان کو مضبوط کرنا ہے، اس پاکستان کے نمبردار کو مضبوط کرنا پڑے گا. اس پاکستان کی پارلیمنٹس کو مضبوط کرنا ہے تو نمبردار کو مضبوط کرنا پڑے گا. میں یہ مختصراً عرض کرتا ہوں کہ نمبردار ریڑھ کی ہڈی ہے پاکستان کی، اور اس کے لیے ہم سب کو، چونکہ ہم تو نمبردار ہیں ہی، ہمیں اتنی عاجزی کے ساتھ، یا جس طرح سے میرے بھائی جو ہیں اپنی بے بسی کا اظہار کر رہے ہیں، ہم بے بس نہیں ہیں. ہمیں قانون نے تمام تر اختیارات دیے ہوئے ہیں، ہمیں ان کو استعمال کرنا چاہیے. ہمیں بڑے پیار محبت سے، اور پچھلے 1 سال کے اندر نمبرداروں کے حقوق کی بحالی کے لیے ایک نوٹیفیکیشن میں نے کروایا تھا، اور اس کو امپلیمنٹ کروانے کے لیے میں نے اپنے گروپ میں میسج بھی کیا تھا کہ بھائی میرے اس نوٹیفیکیشن کو لے کے جائیں. یہ ہم نے شیئر کر دیا ہے، پاس ہو گیا ہے. اس کے اوپر عمل درآمد کروانے کے لیے کم از کم اپنے پٹواری کے اوپر، اپنے قانونگو کے اوپر، اپنے تحصیلدار کے اوپر نظر تو رکھیں نا. اور جو اس کے عمل درآمد اس کے اوپر نہیں کرتا وہ اپنی ایسوسیشن کے نوٹس میں لائے. صرف اتنا سا کام ہے، ایسوسیشن پھر اس کے اوپر ایکشن لے گی. تو اسی طرح سے میں تمام دوستوں سے سب سے پہلے گزارش کروں گا کہ وہ نوٹیفیکیشن آلریڈی موجود بھی ہے گروپوں میں، تو وہ اپنے اپنے ڈسٹرکٹ میں وہ جاری کروائیں. اور جہاں پہ رکاوٹ آتی ہے، کتنی ڈویژنس ہیں ٹوٹل پنجاب میں؟ میرے خیال 9 ہیں شاید، اور باقی صوبوں میں تو مجھے علم نہیں ہے کتنی ہیں. تو ہر ڈویژن میں اگر آپ کمشنر کے ساتھ بیٹھ کے میٹنگ کر کے یہ پاس کروانے میں کامیاب ہوتے ہیں تو اس کے بعد اس کی امپلیمنٹیشن کا معاملہ رہ جائے گا. تو امپلیمنٹیشن کے لیے آپ کے عہدیداران ہیں ہی امپلیمنٹیشن کے لیے، اس کے علاوہ عہدیداران کا یہ تقریریں، یہ باقی چیزیں کرنے کا کوئی مقصد نہیں ہے. ہاں، ہم ادھر سے اچیو کر کے آئیں، ادھر آ کے اپنی اچیومنٹس آپ کے ساتھ شیئر کریں، پھر تو بات ہے. اور اگر ہم ادھر کچھ نہیں کر کے آئے، صرف لفظی گولہ باری کرنے کے لیے آئے ہیں، تو پھر یہ تو کوئی بات نہ ہوئی. تو میں تمام دوستوں کا، تمام بھائیوں کا، تمام نمبرداروں کا، اسپیشلی راجہ عظمت علی کینی صاحب کا، سردار بلبن حیا ڈوگر صاحب کا، اویس رضا قریشی صاحب کا، چودھری اکرم جٹ صاحب کا، اور اپنے بزرگ جناب ایوب صابر صاحب کا، اور اپنے چھوٹے بھائی حاجی اسد اللہ صاحب کا، اور دیگر میرے جتنے دوست احباب KPK سے تشریف لائے ہیں، باجا صاحب کا، کشمیر سے میرے بھائی جو ادھر اسپیچ فرما رہے تھے ان کا، اور چکوال سے آئے ہوئے پنجوتا صاحب جو سرگودا سے تشریف لائے، ان کی یاد بے بسی پہ میں ان کے ساتھ بطور ضلعی صدر یا ڈویژنل صدر جو بھی کہتے ہیں،
نمبردار ان کے ساتھ کھڑا ہوں، اور انشاءاللہ آپ سرگودا میں مجھے آواز دیں گے تو جتنا ٹائم مجھے راستے میں لگے گا وہی لگے گا، میں پہنچوں گا انشاءاللہ۔ آپ پریشان نہ ہوں، کوئی آپ کو نہ گرفتار کرنے کی مجاز ہے، ریکوری کے اور طریقے ہیں، یہ آخری طریقہ ہوتا ہے۔ تو سب دوستوں کا برداشت کرنے کا بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ، اللہ نگہبان، بہت شکریہ۔